बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं करंट अफेयर स्पेशल और मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, पूरी दुनिया के रहनुमा, मुख्तलिफ़ ममालिक की सरकर्दा और शख्सियात इस वक्त जमा हैं। 77वां इजलास चल रहा है अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का। उसमें अभी कुछ देर बाद ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ वो भी ख़िताब करेंगे। इस पूरी कॉन्फ्रेंस के अंदर और सरबराही इजलास जो हो रहे हैं और जनरल असम्बली जो है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जिस पे फोकस किया गया, ख़यालात का इजहार किया गया, वो है मौसमियाती तब्दीली। और उसका सबसे बड़ा शिकार तो पाकिस्तान है इस वक्त मौजूदा हालात के अंदर, कि जहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ख़ुद आ चुके, एंजेलिना जूली पहुँची हुई थी और वो भी दौरे कर रही हैं। सब की नज़रें इस पे हैं और उसी पे यकीनन गुफ्तगू भी होगी वज़ीर आज़म पाकिस्तान की। और उसके साथ साथ जो हमारे कोर इश्यूज़ हैं, कश्मीर है, सैलाब से जो तबाहकारियाँ जिनका हम शिकार हैं, कितने ही लोग जो हैं वो शहीद हो गए, बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, मर्द, सब इसकी नज़र हुए हैं। इस पे भी गुफ्तगू होगी, फॉर श्योर होनी भी चाहिए। और जब सारे ही ये कर रहे हैं, लेकिन वो खुमियाजा जो हमने भुगता जिसमें हमारा कोई कसूर नहीं था, कि जो फ़िज़ाई आलूदगी का बायस बन रहे हैं वो फिर बैठे गुफ्तगू कर रहे होंगे। लेकिन ये एतराफ़ कर लेना चाहिए उनको भी कि हमारी वजह से अगर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है, इतनी ज़्यादा अमवात और हलाकतें हुई हैं, इतना ज़्यादा हमारे जो फसलों का नुकसान हुआ है, जो अमलाक का नुकसान हुआ है, उस पर यकीनन सबको मिल के पाकिस्तान की इस मौका पर, और मैं बकौले सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के मदद नहीं, इंसाफ की बात होनी चाहिए कि जिसका कसूर है, जिसका जुर्म है, उनको भी आगे बढ़ना चाहिए। इसी पे बात करेंगे और किसी वक्त भी वज़ीर आज़म साहब का जब खिताब शुरू होगा तो आप वो भी देख पाएंगे, सुन पाएंगे। उससे पहले मैं तारुफ़ कराता हूँ, मेरे साथ स्टूडियोज़ में रखते हैं मारूफ़ माहिर माहौलियात हैं जनाब मुनीर अहमद। बहुत शुक्रिया आपके आने का। बैनुल-अक़वामी उमूर पे दस्तरस है जिनकी मोहतरमा डॉक्टर आमना महमूद, बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ़ लाने का। और कराची स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं साबिक सफ़ीर हैं, बड़ा नाम है, GR बलोच साहब, बहुत शुक्रिया बलोच साहब आपके भी तशरीफ़ लाने का और वक्त देने का। मैं मुनीर अहमद साहब आपसे ही बात शुरू करता हूँ कि ये कितना अहम होगा कि जब पूरी दुनिया ही इस पे गुफ्तगू कर रही है और तमाम तर अक़वाम और ममालिक के नुमाइंदा और जो उनकी सरबराह शख्सियात हैं वो भी इसी पे ही कर रही हैं, तो क्या आप देख रहे हैं आइंदा आगे चल के इस पे क्या क्या हो सकता है? देखिए भाई साहब, अब से अगर हम कुछ वक्त पहले की बात करें ना, तो बहुत ज़्यादा कुछ सीरियस नहीं लिया जा रहा था मौसमी तग़य्युरात और उसके हवाले से होने वाले जो तबद्दुल हैं या तब्दीलियाँ जो डिज़ास्टर्स हैं उसके ऊपर कोई इतनी ज़्यादा। अभी अगर हम पेरिस एग्रीमेंट को हम बेस बना लें, क्योंकि सबसे बड़ा जो माइलस्टोन आज की तारीख़ का वो पेरिस एग्रीमेंट था। लेकिन उसके बाद भी अमेरिका ने और जो दूसरे मगरबी ममालिक उनके करीबी दोस्त हैं उन्होंने जिस तरह से रवैया रखा, अमेरिका तो बैकआउट कर गया था, बाकी लोगों ने बैकआउट नहीं किया था, लेकिन जो कंट्रीब्यूट करना था ग्रीन क्लाइमेट फंड के अंदर 2005 से 2015 से वो उन्होंने कंट्रीब्यूट नहीं किया था। बल्कि मुनीर साहब उससे पहले आई वाज देयर इन कनाडा, मस्कोका के अंदर G20 G8 हुई, उसमें भी यही था जी कि खुदादा वास्ते कुछ कर लो। बिल्कुल सही है, लेकिन ये जब से यूरोप और अमेरिका जो है वो उसको मौसमी तग़य्युरात का शाखसाना बर्दाश्त करना पड़ा है ना फैज़ी साहब, तब से दे रियलाइज्ड, ख़ास तौर पे अभी गर्मियों के अंदर जिस तरह से यूरोप में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में हीट वेव थी और उससे जितनी अमवात हुई हैं, जैसे स्पेन के अंदर जो सूरत हाल थी, इवन बरतानिया के अंदर 48-49 तक दर्जा हरारत का जाना। नाउ दे रियलाइज्ड कि मगरबी दुनिया और अमेरिका के वो क्या कर चुके हैं। और इस वक्त अभी अगर हम शंघाई कॉन्फ्रेंस की बात करें, उसके अंदर भी सबसे पहले क्लाइमेट चेंज डिस्कस हो रहा था, और अभी भी अगर जनरल असम्बली, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की बात करें तो वहाँ पर भी क्लाइमेट चेंज ज़्यादा डिस्कस हो रहा है। अब मैं ये समझता हूँ कि अब वो लोग सारे के सारे इसके ऊपर बात करेंगे कि इसकी अब वो जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ना, वो शायद दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे चले जाएं। सबसे पहले क्लाइमेट डिजास्टर्स जो हैं, इंसान बचाएंगे तो उसके बाद इंसान बचाएंगे तो फिर वो कॉन्फ्लिक्ट आगे एक राउंड पूरा कर ले हम। डॉक्टर साहब,
اتنا بڑا پلیٹ فارم اور اس پہ گفتگو اور سربراہان مملکت کا اکٹھے ہونا، پھر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا، پھر امریکن پریزیڈنٹ کا اس پہ گفتگو کرنا، پاکستان کا ذکر کرنا، اور تمام ایسی شخصیات کا افسوس کا اظہار کرنا وزیر اعظم سے ملاقات کے اندر، وہ کینیڈین پرائم منسٹر ہوں یا دیگر شخصیات ہوں، یہ پلیٹ فارم تو بہت بڑا ہے۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اثرات بھی کوئی نظر آ رہے ہیں کہ ان اقوام پہ اور ان عالمی لیڈرز پہ ہوں گے؟ اثرات تو نظر آئیں گے نا، اس لیے کہ جیسے ابھی سر کہہ رہے تھے کہ کیونکہ اثرات ان تک پہنچ گئے ہیں، اور یہ صرف ہیٹ ویو ہی نہیں ہے بلکہ یورپ کے تقریباً سارے میجر جو بڑے دریا ہیں وہ سوکھ گئے ہیں اور ان کے ٹریبیوٹری یہ پانی نہیں دے رہے ہیں، تو یہ بات اس سے آگے جائے گی نا، یعنی ان کے پاس ایگریکلچر نہیں رہے گا، اپنے لیے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے نہیں رہے گا، کئی شہروں میں تو راشن بندی کر دی گئی ہے پانی کی۔ اور یہ بات ابھی میں تو سنڈے کو آئی یو ایس سے، تو میں نے وہاں جس دن 1 مہینہ پہلے گئی تھی، تو ایک لیڈر تو کر ہی رہے ہیں، لیکن ہر عام شہری بھی امریکہ میں، ایک پروفیسر بھی، ایک ہاؤس آف ریپ کا ممبر بھی، ہر کوئی جو سب سے پہلے بات کرتا تھا وہ یہی کہتا تھا کہ آپ سے کنڈولنسز فار ڈیواسٹیٹنگ فلڈ ان پاکستان۔ اس کا مطلب ہے کہ ریئلائزیشن موجود ہے، اور ان کو خود بھی احساس ہے، کیونکہ وہاں پہ بھی ٹورنیڈوز آتے ہیں، وہاں پہ بھی بڑے بڑے ہریکینز آتے ہیں، تو ان لوگوں کو احساس ہے کہ پاکستان میں کتنی تباہی ہے، لیکن ان کے پاس وسائل ہیں اور ہمارے پاس نہیں ہیں، تو اس لیے ہمارا نقصان بہت زیادہ ہے۔ جس کی وجہ سے ہے، تمہیں نے درد دیا ہے تمہیں دوا دینا، تو وہ جن کی وجہ سے ہے انہیں بھی یہ احساس ہوگا کہ ہاں جی، دیکھیے اس میں عام لوگوں کا اتنا بہت زیادہ دخل نہیں ہوتا، عام لوگ تو سارے ہی میرا خیال ہے کہ انسانیت کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، لیکن جو ذمہ داران ہیں وہ ہم نے ابھی بات کی ہے کہ پیرس کلب سے وہ اس میں اپنا کنٹریبیوٹ نہیں کرے، اور یہ جو کاربن امیشن ہے یہ میجر تو ان بڑی طاقتوں کی وجہ سے ہے جو انڈسٹریلائزڈ ہیں اور جن کی وجہ سے کاربن امیشن ہو رہا ہے، اس میں ہمارے ہمسائے بھی شامل ہیں، چائنا اور انڈیا بھی اور یہ سارا ویسٹ بھی۔ جب تک یہ اس بات کو ریئلائز نہیں کرتے تب تک تو دنیا سے پھر اس کو ایڈریس نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح۔ میں جیار بلوچ صاحب، کس قدر اہمیت کی حامل ہے یہ جنرل اسمبلی اور پھر اس میں سربراہی اجلاس اور اس میں گفتگو اور وزیر اعظم کا خطاب، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں اپنے دیگر مہمانوں سے پوچھ چکا ہوں، آپ سے بھی میں یہی پوچھنا چاہوں گا کہ کس قدر اثر ہوگا؟ کشمیر کے مسئلے پہ تو ہم نے دیکھا کہ وہ اس طرح سے اثر نہیں ہوا، تقریریں بہت زیادہ ہوئیں، لیکن اس وقت جو کہ جس طرح منیر صاحب اور ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی تھی کہ اثرات تو ان پہ بھی پڑ رہے ہیں جو دیگر ممالک ہے، یورپ ہے یا امریکہ ہے، کیا دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان جس کا اتنا جرم نہیں ہے، قصور نہیں ہے، اس پہ بھی ان کے کچھ انگڑائی لیں گے وہ، اور پاکستان کے حوالے سے سوچیں گے کہ واقعی ہم سے زیادتی ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت دنیا جہاں کھڑی ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے یا موسمی تبدیلی کے حوالے سے، وہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ احساس کیا جا رہا ہے کہ ہم واقعی ایک ہی کرے کو یا ایک ہی جگہ پہ رہتے ہیں، اور دن یا رات، سورج یا بادل، جو کچھ بھی آتا ہے وہ سب سانجھی ہے۔ اسی طرح سے جو کلائمیٹ چینج آ رہی ہے، اس میں یہ کہنا کہ فقط پاکستان یا ایشیا کا کوئی اور ملک ہوگا یا موریشس ہوگا یا موریتانیہ ڈوب جائے گا یا کوئی اور ملک افریقہ کا وہاں پہ زیادہ قحط آئیں گے، اب یہ فنامنا ایسا ہو گیا ہے کہ جس میں پوری دنیا ہی اس کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے، ان کی وے آف لائف، کیونکہ دیکھیے اب یہ ہو رہا ہے کہ وے آف لائف آف پیپل از بینگ امپیکٹڈ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت جو ضمیر ہے کسی حد تک جاگنا شروع ہوا ہے، مکمل طور پہ نہیں۔ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ there have been بہت سارے فلسافیکل بھی اور آئیڈیالوجیکل بھی اپوزیشن تھی ٹو دا کلائمیٹ چینج۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہ سائنس کو بھی ڈینائی کرتے تھے۔ تو اب اس جو کچھ نظر آ رہا ہے دنیا میں، جو کچھ یورپ میں ہوا، اور آف کورس انفارچونیٹلی جو کچھ ہمارے ملک میں اس وقت ہو رہا ہے، جو ہمارے لوگ جس طرح سے اس سے متاثر ہوئے ہیں، یہ تمام چیزیں ان کے سامنے آ گئی ہیں، اور وہ جو ڈینائل میں تھے، جو اسٹیٹ آف ڈینائل میں تھے، جو کہ سائنس کو کر رہے تھے، ریجیکٹ کر رہے تھے، وہ لوگ
मेरा ख्याल है अब उस तरफ आ रहे हैं कि नहीं, ये जवाबदारी तमाम कलेक्टिव जवाबदारी है पूरी दुनिया की, और ख़ास तौर पे उन दुनिया के उन ममालिक की जो कि इसके लिए जवाबदार है, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। लिहाजा हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। सही। बलोच साहब, आप वज़ीर आज़म का खिताब और उसमें जब वो भी ज़ोर देंगे, ऑलरेडी बहुत सारी शख्सियात ये कह चुकी हैं, उसके बाद क्या देख रहे हैं कि डोनर्स कॉन्फ्रेंस का इनकाद हो पाएगा और उसमें क्या क्या मामलात हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए? जी, मेरे ख्याल है ये बहुत बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और मेरा ख्याल है ये कुदरत की तरफ से ही हमें हुआ कि विद इन 4 to 5 वीक्स ऑफ ये जो डिज़ास्टर आया, उसके बाद जो जनरल असम्बली का मीटिंग है और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब गए, और जो कुछ अभी उनकी मुलाकातें हुई हैं एक के बाद दीगरे, बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट रहनुमा हैं उनके साथ, और बड़े ही फोर्सफुली प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी और हमारे यंग फॉरेन मिनिस्टर बिलावल साहब ने भी बहुत ही इफेक्टिवली अपने पाकिस्तान का मुकदमा उनके सामने पेश किया है और टेंजिबल किया है। कोई कहानी नहीं सुनाई उनको, फैक्ट और फिगर के साथ, और जो कि सेक्रेटरी जनरल साहब आके खुद देख के चले गए। तो मैं ये समझता हूँ कि डोनर कॉन्फ्रेंस होगी, उसका इशारा भी मिला है, कोई अंदिया भी मिला है, शायद फ्रांस कुछ इस किस्म की वहाँ से भी कुछ सजेशंस आ रहे हैं। तो मैं इस दफ़ा दुनिया आलम से और दुनिया के ख़ास तौर पे इंडस्ट्रियलाइज जो कंट्रीज़ हैं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जो कि जवाबदार हैं इस हवाले से, उनकी तरफ से मैं देख रहा हूँ कि कुछ पेशरफ्त होगी, और पाकिस्तान की उम्मीद है कि हमें कुछ न कुछ हमें बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन इसके कहने के बावजूद भी ये सब डिपेंड करता है कि हम किस तरह प्लान करते हैं, रिसोर्सेज आते हैं उनको हम किस तरह से प्लान करते हैं। और सही बलोच साहब, वज़ीर आज़म साहब का खिताब शुरू हो गया है, मैं चाहूँगा कि हम भी सुन लें और आप भी सुनिए नाजरीन वज़ीर आज़म साहब का खिताब। जी जी जी। On us, smashing centuries of weather records, challenging everything we knew about disaster and how to manage it. Even today, huge swaths of the country are still underwater, submerged in an ocean of human suffering. In this ground zero of climate change, 33 million people, including women and children, are now at high risk from health hazards. With 650,000 women giving birth in makeshift tarpaulins, more than 1,500 of my people have been gone from this world in this great flood, including over 400 children. Far more are in peril from disease and malnutrition. As we speak, millions of climate migrants are still looking for dry land to pitch their tents on, with heartbreaking losses to their families, their futures, and their livelihoods gone for long times to come. Early estimates suggest that more than 13,000 kilometers of metal roads have been damaged, over 370 bridges have been swept away, 1 million homes have been destroyed, and another million damaged. More than 1 million farm animals have been killed. 4 million acres of crops have been washed away, stripping the people of their bread basket, and damage of an unimaginable scale. Mr. President, Pakistan has never seen a more stark and devastating example of the impact of global warming. Life in Pakistan has changed forever. I have visited personally and spent time in every corner of my devastated country. People in Pakistan ask why.
why has this happened to them? When global warming rips apart whole families and an entire country at this ferocious speed, it is time to ask why, and time to ask not what can be done, but what must be done. The undeniable truth is that this calamity has not been triggered by anything we have done. Our glaciers are melting fast, our forests are burning, and our heat waves have crossed 53 degrees Celsius, making us the hottest place on the planet. And now, Mr. President, now we live through an unprecedented monster monsoon. It is literally a monsoon on steroids, as the UN Secretary General described it most befittingly. It is on steroids. One thing is very clear. What happened in Pakistan will not stay in Pakistan. As the Secretary General so candidly says, hotspots like Pakistan fall in the 10 most climate vulnerable list of countries, but emit less than 1% of the greenhouse gases that are burning our planet. It is therefore entirely reasonable to expect some approximation of justice for this loss and damage, not to mention building back better with resilience and strength. Clearly, the time for talk about action has passed. At this point, I am profoundly grateful that the UN Secretary General Antonio Guterres visited Pakistan, where he spent time with climate refugees, with mothers and children in the tents, and repeatedly assured us of his support and assistance. At this point, I want to thank each and every one of the countries that have sent help to Pakistan and their representatives to Pakistan to stand in solidarity with us in our most trying hour. On behalf of my nation, I once again express my sincerest appreciation to all of them. Excellencies, the impacts on the health and wealth of my country are beyond calculation at this point. So my real worry is about the next stage of this challenge, when the cameras would have gone or left this August Assembly and the story just shifts away to conflicts like the Ukraine. My question is, will we be left alone, high and dry, to cope with a crisis which we did not create, not of our doing? Where from and how to begin with to rehabilitate and reconstruct after the rescue and relief effort, which is still going on for 12 long weeks? For many of the lives we have saved, the future is dimmed by new fragility, lost homes, decimated livelihoods, deluged croplands, permanent food insecurity, and exposure to uncertain futures. Some 11 million people will be pushed further below the poverty line, while others will drift to cramped urban shelters, leaving little room for climate-smart rebuilding. Mr. President, for now, we have mobilized all available resources at our domain, squeezing resources from left and right towards the national relief effort, and repurposed all budget priorities, including development funds, to the rescue and first-order needs of millions, cash transfers to the most affected 4 million women, heads of household, had begun weeks ago via
our social security program, the Benazir income support program. It has been established in the name of former late Prime Minister Benazir Bhutto. And her son is our foreign minister today. 70 billion rupees, or almost $300 million from our own pocket we are spending on this program. But at this point, the gap between our urgent needs and available resources is increasing by the day and amplified by the sheer unprecedented scale of this disaster. Our manpower and resources are totally overwhelmed and overstretched. The question to raise here is quite simple. Why are my people paying the price of such high global warming through no fault of ours? We have no contribution in this. Nature has unleashed her fury on Pakistan without looking at our carbon footprint, which is next to nothing. Our actions did not contribute to this. The dual cost of global inaction and climate injustice are having a crippling effect on both our treasury and our people, right here, right now, over there. Mr. President, this is going to be a long haul, and under these most trying circumstances, hope is the best enemy of darkness. And Pakistanis are known to be exceptionally resilient people. For my part, I am fully committed, fully geared to fighting this battle for our survival in the tents, in the trenches with my people until we have rebuilt Pakistan to face the growing challenges of this century. It is high time we took a pause from the preoccupations of the 20th century to return to the challenges of the 21st century. The entire definition of national security has changed today, and unless the leaders of the world come together to act now on an agreed common agenda, there will be no earth to fight wars over. Nature will be fighting back, and for that, humanity is no match at all. Mr. President, Pakistan's urgent priority right now is to ensure a rapid economic growth and lift millions out of poverty and hunger. To enable any such policy momentum, Pakistan needs a stable external environment. We look for peace with all our neighbors, including India. Sustainable peace and stability in South Asia, however, remains contingent upon a just and lasting solution of the Jammu and Kashmir dispute. At the heart of this long-standing dispute lies the denial of the inalienable right of the Kashmiri people to self-determination. India's illegal and unilateral actions of 5th August 2019 to change the internationally recognized disputed status of Jammu and Kashmir and to alter the demographic structure of the occupied territory further undermined the prospects of peace and inflamed regional tensions. India's ruthless campaign of repression against Kashmiris has continued to grow in scale and intensity. In pursuit of this heinous goal, New Delhi has ramped up its military deployments in occupied Jammu and Kashmir to 900,000 troops, thus making it the most militarized zone in the world. The serial brutalization of Kashmiris takes many forms: extrajudicial killings, incarceration, custodial torture and death, indiscriminate use of force, deliberate targeting of Kashmiri youth with pellet guns, and collective punishments
imposed on entire communities. In a classic settler colonial project, India is seeking to turn the Muslim majority Jammu and Kashmir into a Hindu territory through illegal demographic changes. Millions of fake domicile certificates have been issued to non-Kashmiris. Kashmiri land and properties are being seized. Electoral districts have been gerrymandered, and over 2.5 million non-Kashmiri illegal voters fraudulently registered. All this is in blatant violation of Security Council's resolutions and international law, particularly the 4th Geneva Convention. For our part, the Pakistani people have always stood by our Kashmiri brothers and sisters in complete solidarity and will continue to do so, no matter what, until their right to self-determination is fully realized in accordance with the relevant UN Security Council resolutions. I assure the World Forum and this august platform that we in Pakistan remain consistent in our commitment to peace in South Asia. India must take credible steps to create enabling environment for constructive engagement. We are neighbors and we are there forever. The choice is ours, whether we live in peace or keep on fighting with each other. We have had 3 wars from 1947 onwards, and as a consequence, only miseries, poverty, unemployment increase on both sides. It's now up to us to resolve our differences, our problems, our issues, like peaceful neighbors through peaceful negotiations and discussions, and save our scarce resources for promoting education and health and employment to millions of people, young boys and girls on both sides of divide, and not waste our resources in buying more ammunition and trying to promote tension in this area. I think it's high time that India understands this message loud and clear, that both countries are armed to the teeth. War is not an option. It is not an option. It is not an option. Only peaceful dialogue can resolve these issues so that the world become more peaceful in times to come. Mr. President, Afghanistan today presents a unique challenge. 30 million Afghans are left without a functional economy. And banking system that allows ordinary Afghans to make a living, to be able to build a better future. Pakistan would also like to see Afghanistan, which is at peace with itself and the world, and which respects and nurtures all its citizens without regard to gender, ethnicity, and religion. Pakistan is working to encourage respect for the rights of Afghan girls and women to education and work. Yet, at this point, isolating the Afghan interim government could aggravate the suffering of the Afghan people who are already destitute. Constructive engagement and economic support are more likely to secure a positive response. A peaceful, prosperous, and connected Afghanistan in our collective interest. As a neighbor, Pakistan has a vital stake in peace and stability in Afghanistan. We have led the humanitarian efforts to help our Afghan brothers and sisters. We must avoid another civil war, rising terrorism, drug trafficking, or new refugees, which none of Afghanistan's
neighbors are in a position to accommodate. Pakistan urges the international community to respond in a positive way to the UN Secretary General's appeal for $4.2 billion in humanitarian and economic assistance to Afghanistan, release Afghanistan's financial reserves, essential to revive its banking system. Pakistan shares the key concern of the international community regarding the threat posed by the major terrorist groups operating from Afghanistan, especially ISIL-K and Tehreek-e-Taliban Pakistan, as well as Al-Qaeda, ETIM, and IMU. They all need to be dealt with effectively and comprehensively, with the support and cooperation of the interim Afghan authorities. In turn, the international community should address Afghanistan's dire humanitarian needs. Mr. President, Pakistan strongly condemns terrorism in all its forms and shades and manifestations. Terrorism does not have a religion, ladies and gentlemen. It is based on dogma, fueled by poverty, unemployment, deprivation, injustice, and ignorance, and fanned by vested interests. Pakistan is the principal victim of terrorism. Over the last 2 decades, we have suffered more than 80,000 casualties and over $150 billion in economic losses due to terrorist attacks. Our armed forces, with the support of our people, mothers, traders, students, teachers, engineers, doctors, have broken the back of terrorism within Pakistan, yet we continue to suffer terrorist attacks from across our borders, sponsored and financed by our regional adversary. We are determined to defeat such cross-border terrorism. And I must say loud and clear that the amount of sacrifices Pakistan has made to defeat terrorism over the period of time has been unprecedented in the contemporary history of Pakistan. I tell often to my friends, if you see somebody, a mother or a child or a boy limping on the streets of Pakistan, maybe he was a victim of terrorists years back. That is the kind of sacrifice Pakistan has paid. Our generals, our soldiers, our doctors, mothers, teachers, students, and traders, they all paid their lives for Pakistan's well-being and defeated terrorism. And this peace which was restored back in Pakistan after great sacrifices is not only for Pakistan, it is a peace for global countries and global community. And we are very proud of it. And this is the biggest manifestation of our commitment, our concern, and our continued efforts to defeat terrorism wherever it is. Mr. President, Islamophobia is a global phenomenon. Since 9/11, suspicion and fear of Muslims and discrimination against them have escalated to epidemic proportions. The officially sponsored campaign of oppression against India's over 200 million Muslims is the worst manifestation of Islamophobia. They are subjected to discriminatory laws and policies, hijab bans, attacks on mosques, and lynchings by Hindu mobs. I am particularly concerned by the calls for genocide against India's Muslims by some extremist groups. Earlier this year, this assembly adopted a landmark resolution introduced by Pakistan on behalf of the OIC, designating 15th March as the International Day to combat Islamophobia. It's my sincere and ardent hope that this should lead to concrete measures by the UN and member states to combat Islamophobia and promote
interfaith harmony. Mr. President, Pakistan is deeply concerned by the numerous conflicts across the Middle East, including in Syria and Yemen. We support all possible efforts to promote their peaceful resolutions. We call on Israel to put an immediate end to the blatant use of force and flagrant violations of human rights of the Palestinian people and the repeated desecration of the holy Al-Aqsa Mosque. The only just, comprehensive, and lasting solution of the Palestinian question is the acceptance of a viable, independent, and contiguous Palestinian state with the pre-1967 borders and Al-Quds Al-Sharif as its capital. Mr. President, the Security Council and the General Assembly must be empowered to play their respective roles under the UN Charter. The Security Council must be expanded by adding 11 new non-permanent members to make it more representative, democratic, transparent, effective, and accountable. Adding new permanent members will paralyze the Council's decision-making, enlarge its representational deficit, and create new centers of privilege in violation of principle of sovereign equality of member states. The nations of the world must step back from the precipice. We must restore peace in Europe, avoid a war in Asia, and resolve festering conflicts across the world. We must revive the vision which created the United Nations, a vision which is often blurred by national interest and hegemonic designs. Pakistan is a partner for peace. But, Mr. President, peace can only be ensured and guaranteed when rights of communities who have been suffering over decades and subjugated over decades get their freedom, earn their freedom, and are respected. In this behalf, before I conclude, Mr. President, I would once again repeat at the cost of repetition that we want to have peace with India, but long-lasting, enduring peace can only be ensured and guaranteed through a just and fair solution of Kashmir, providing rights to the people of Kashmir under UN Charter, according to Security Council resolutions, the right of self-determination, and I will be most forthcoming to sit down then and talk to our Indian counterparts to pave the way forward for future so that our generations do not suffer, so that we spend our resources on mitigating miseries, on building structures to face these floods and outbursts of clouds. We are developing societies. We don't have unlimited resources. We must deploy our resources for the well-being of the people, for our children, for their promotion, for their empowerment, for their employment, for health, for education, and make Pakistan, and of course other developing societies must find their own place in community of nations through hard work, untiring efforts, and sacrifice. That is the only way forward. Therefore, we will work with all those committed to the United Charter's principles to restore the vision which created the United Nations and to equip this organization with the capacity to preserve global peace and promote universal prosperity. I thank you. От имени Ассамблеи хочу поблагодарить премьер-министра Исламской Республики Пакистан за только что... जी नाज़रीन, आपने जिस तरह सुना भी और देख लिया, तवील खिताब था, देयर इज़ नो डाउट, और उसमें हर चीज़ का जिक्र किया गया कि जो हमारे बेसिक और बुनियादी मसाइल हैं वो क्या क्या हैं
اور اس کا حل کیسے ہے. اقوام متحدہ کی قراردادیں وہ بولتی ہیں, چیختی ہیں, چلاتی ہیں کہ کشمیریوں کو ان کا حق ملنا چاہیے, لیکن حق دینے کی بجائے الٹا وہاں پہ اقلیت کو اکثریت اور اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں, اسلاموفوبیا ہو, فلسطین کا مسئلہ ہو, یہ سارے معاملات, اور خاص طور پہ پاکستان کے جو اس وقت حالات ہیں امن کے حوالے سے, افغانستان کے معاملات کے حوالے سے, اور پھر جو سیلابی تباہ کاریاں ہیں اس کا تفصیل سے ذکر کیا گیا. منیر احمد صاحب, تقریر کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں بہت آرگومنٹڈ ہے. اب 4-5 جو بڑے مسئلے وزیر اعظم صاحب نے دنیا کے سامنے رکھے, اس میں ایک کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ہمیں اس کا نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے, اس کی انہوں نے وجہ بھی بتائی کہ یہ ہمارا قصور نہیں ہے. ایک دوسرا پھر کشمیر کے اوپر بہت انہوں نے تفصیل کے ساتھ بات کی اور بہت لاجیکل بات کی. پھر دہشت گردی اور افغانستان کے جو بھی مسائل ہیں اس کے اوپر, اسلاموفوبیا, بہت دلیل کے ساتھ بات کی اور بہت ریزنیبل طریقے سے اپنا میسج پہنچایا. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ جو اس وقت کلائمیٹ چینج کی ریئلائزیشن ہے وہ ظاہر ہے کہ اس وقت $30 بلین کا پاکستان کا ایسٹیمیٹ ہے, 22.2 بلین ابھی تو یہ اس وقت ہے, اس وقت آگے ہے. چل کے جو اب یہ تو وہ ہے جو ابھی ہمیں اس وقت چاہیے, اور ظاہر ہے کہ پھر آگے ریہیبلیٹیشن, ریکنسٹرکشن کے پروسیس میں جب ہم جائیں گے تو ہمیں زیادہ وہ چاہیے ہوگا. اور لیکن ابھی تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پریزیڈنٹ بائیڈن کے اسپیشل سیکریٹری ہیں ان کلائمیٹ چینج, جان کیری, انہوں نے بھی 2-1 روز پہلے جو ملاقات کی شہباز شریف صاحب سے, اور اس کے بعد جو پریزیڈنٹ بائیڈن سے ملاقات کے بعد جو ایک بیان سامنے آیا وہ یہ تھا کہ اتنا بڑا نقصان ہو چکا پاکستان کا, تو ابھی تک دنیا کے جو بڑے ممالک ہیں وہ کہ حرکت میں نہیں آئے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اب اس خطاب کے بعد اور پریزیڈنٹ بائیڈن کی ایک انڈورسمنٹ کے بعد کہ دنیا کو اس پہ مدد کے لیے آنا چاہیے, تو آئی ہوپ کہ لوگ اس کو اپنا فرض ادا کریں گے. ابھی ورلڈ بینک جیسے میں نے کہا نا 22.2 ملین ڈالرز ہیں, تو آئی ہوپ کہ یہ کچھ صورتحال آگے نکلے گی. ڈاکٹر صاحب, اس کو پوری تقریر ہم نے سنی اور بڑا جو جسے کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کا ذکر ہوا. اس میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ باقی جو شخصیات ہیں, اقوام ہیں, ان کے نمائندگان ہیں, ان تک میسیج تو پاکستان کا واضح چلا گیا نا؟ جی, بڑی کنسسٹنسی ہے پاکستان کی پالیسی میں اور ڈیبیٹ میں, اور وزیر اعظم نے کوئی بھی ایسا پہلو رہنے نہیں دیا پاکستان کے ذاتی نقصان سے جو پاکستان کو ایز اے اسٹیٹ ہوا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے, اور اس کے ساتھ پاکستان کی جو ریجن میں پوزیشن ہے, جو انڈیا کی طرف سے تھریٹ ہے, اور جو کشمیر ایشو پہ ان کی ہٹ درمی ہے, بلکہ الٹا انہوں نے UN کی ریزولوشنز کو وائلیٹ کیا, اور اس کے بعد مڈل ایسٹ کی صورتحال میں انہوں نے پاکستان کا موقف بہت واضح طور پہ بتایا, اور فلسطین پہ اپنا موقف واضح طور پہ بتایا. پھر دنیا کی توجہ اس طرف مبذول کروائی کہ جو افغانستان میں ہیومینیٹیرین کرائسس ہے اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کو اگر آنکھیں بند کر کے گزارا نہیں کیا جا سکتا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے ساری دنیا کو یہ ریئلائز کرایا کہ اس میں پاکستان کا کوئی قصور نہیں ہے جو پاکستان کلائمیٹی فیس کر رہا ہے, تو اس لیے اس کی رسپانسبلٹی بھی پوری دنیا کو لینی چاہیے. میرا خیال ہے کہ یہ بہت ایک جامع تقریر ہے جس میں پاکستان کا پورا پالیسی سٹیٹمنٹ آ گیا ہے, اور نہ صرف پاکستان کی اکانومی کے لحاظ سے ورلڈ پاور کے پوزیشن میں جو اس کی ہے, بلکہ پاکستان کے ریجن اور پورے جو ایک سناریو کو ہم دیکھتے ہیں فورن پالیسی کے, اس کی بھی نمائندگی کر دی گئی. میں اس میں ایک ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی طرف سے ابھی جو سجیشن آئی ہے کہ جو سیکیورٹی کونسل ہے اقوام متحدہ کی, اس کے اندر 11 غیر مستقل مندوب اور اس کے اندر ڈالے جائیں تاکہ جو مختلف دنیا کے خطے ہیں ان کی نمائندگی بھی ہو سکے اور کوئی بیلنس اوپینین اور ڈیسیجن میکنگ بھی ہو سکے. یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اس اسمبلی کا بریک تھرو ایجنڈا ہوگا, فیوچر ایجنڈا UN جنرل اسمبلی کے لیے, کہ وہ کس طرح سے ان 11 ملکوں کا اپنے اندر لے کر آتے ہیں. اور ابھی بھی اگر ہم دیکھیں تو بہت ہمیں غیر متوازن لگتی ہے سیکیورٹی کونسل,
کہ جو اپنے غیر مستقل مندوب کے حوالے سے بہت سے لوگوں کی آوازیں سامنے نہیں آ پاتی. بلوچ صاحب آپ تقریر کو کس طرح لے رہے ہیں، اور اس میں ہر چیز کا احاطہ کر دیا گیا، ہر چیز پہ جو ہے وہ ذکر کر دیا گیا. اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس تقریر کے بعد؟ پاکستان کی پالیسی بھی بڑی واضح ہو گئی، اور وہ دہشت گردی ہو یا اسلاموفوبیا ہو یا دیگر جتنے بھی معاملات تھے، آپ کی گہری نظر کیا دیکھ رہی ہے؟ جی دیکھیے، پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب کی جو تقریر ہے اس کو اگر میں 3 الفاظ میں ڈسکرائب کروں تو شاید اس کا احاطہ ہو جائے گا کہ وہ ایک مفصل، مربوط اور مدلل تقریر تھی. مفصل اس لحاظ سے کہ انہوں نے شروع کیا، دیکھا جائے تو ہمارے جو نقصانات ہوئے ہیں فلڈز کی وجہ سے، جو کہ جس کی وجہ جو ہے وہ کلائمیٹ چینج ہے. اس کے بعد انہوں نے اکنامک چیلنجز کا ذکر کیا جو پاکستان کو ابھی فیس ہوں گے اس فلڈز کے بعد. انہوں نے ساؤتھ ایشیا میں پیس کی بات کی اور یہ بتایا کہ پاکستان کا ہمیشہ سے کنسسٹنٹ رہا ہے کہ وہ پیس چاہتے ہیں، ایک جسٹ پیس چاہتے ہیں، ایک پرنسپلڈ پیس چاہتے ہیں جس میں کشمیر کے عوام کو وہ جو وعدہ UN سیکورٹی کونسل کے ریزولوشن میں ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. پھر انہوں نے آواز اٹھائی اسلاموفوبیا کا جو اس وقت چل رہا ہے اس کے خلاف بھی. انہوں نے افغانستان کا کیس بڑا مضبوط طریقے سے اور بڑے مدلل طریقے سے پیش کیا کہ کس طرح سے اس وقت اگر افغانستان کو نہ مدد کی گئی تو کس طرح سے وہ جو اس وقت حکومت وہاں پہ ہے وہ کمزور ہو کے کس طرح سے خلا پیدا کر سکتی ہے، اور پاکستان ہر قسم کی ٹیررزم کو جو ہے وہ ریجیکٹ کرتا ہے. لیکن سب سے اہم جو نقطہ پرائم منسٹر صاحب کا مجھے اچھا لگا وہ یہ تھا، وہ ان کو یاد دہانی کرائی کہ ایسا نہ ہو کہ ابھی UN جنرل اسمبلی کی میٹنگ ہے، ابھی ہمارا بات چیت چل رہی ہے، لیکن the moment this council journal this جنرل اسمبلی سیشن از اوور اور باقی جو دنیا کے مسائل ہیں مختلف قسم کے وہ اگر فوکس میں آ گئے تو کیا ہم اکیلے چھوڑ دیے جائیں گے اپنی زندگیاں بچانے کے لیے، جو کہ ہمارے جتنے بھی وسائل ہیں اس سے زیادہ ہیں. نمبر 1. نمبر 2 کہ اس تمام کے لیے ہم خود جوابدار نہیں ہیں لیکن دنیا جوابدار ہے. لہٰذا میرا خیال ہے اس چیز کو آگے چل کے ہماری فورن آفس کر رہی ہوگی. اگر نہیں تو میں آپ کی اس وساطت سے کہنا چاہوں گا کہ ایک پرماننٹ جو ہے وہ ایک سیکریٹریٹ ہمیں کرنا چاہیے اسٹیبلش منسٹری آف فارن افیئرس کے اندر بھی، اور ہماری جو مشن ہے نیو یارک میں جس میں جو فالو اپ ہے ہمارا ڈونرز کے ساتھ یا ڈونر جو میٹنگ ہونی ہے، تاکہ یہ کہانی ہماری جو ہے وہ کل ختم نہ ہو جائے جب یہ جنرل اسمبلی کا سیشن ختم ہو جائے، کوئی اور جو ہے اوورٹیک نہ کر جائے مسئلہ دنیا میں. آپ کو اور ہمیں سب کو پتہ ہے کہ دنیا کی میموری اور عام عوام کی میموری بہت کمزور ہوتی ہے. بہت سارے جو مسائل آتے ہیں وہ جب کچھ وقت کے بعد پھر کوئی اور اوورٹیک کر لیتے ہیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا منسٹری آف فارن افیئرس کے لیے اور ہماری حکومت کے لیے کہ کس طرح سے کہ دنیا کا فوکس ہم مسلسل اپنے اس مسئلے پہ رکھیں، کیونکہ یہ آج اور کل ختم ہونے والا نہیں ہے. ان تمام لوگوں کی زندگیاں ابھی لمبا سفر ہے. پھر ہم نے ایسے ریزیلینٹ سسٹم بنانے جو کہ ان چیزوں کو جو کلائمیٹ چینج ایفیکٹس ہیں وہ اور ہم سے کم ہو جائیں. تو آئی تھنک 2 لیول پہ کام کرنا ہوگا. ایک تو یہ کہ ہمیں اپنا جو انفراسٹرکچر ہے، ہماری لوگوں کی زندگیاں دوبارہ ریہیبلیٹیٹ ہونی ہے. پھر جو انٹرنیشنل لیول پہ کلائمیٹ چینج کے اوپر جو کچھ ہونا ہے جس میں کلائمیٹ جسٹس کی بات ہو رہی ہے، کلائمیٹ کمپنسیشن کی بات ہو رہی ہے، ریپریشن کا لفظ تو استعمال میں نہیں کروں گا لیکن جو کمپنسیشن کی بات ہو رہی ہے، آئی تھنک اس حوالے سے ہمیں ایک مسلسل اور ایک انتہائی میتھوڈیکل طریقے سے what can be called as a climate diplomacy کا ایک رجیم کریٹ کرنا پڑے گا. بالکل صحیح بجا فرمایا آپ نے جی آر بلوچ صاحب. تھینک یو ویری مچ. آپ کا میں مشکور و ممنون ہوں. بہت شکریہ منیر احمد صاحب، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین، اللہ کرے کہ پوری دنیا بھی ان مسئلوں کو سمجھ سکے. پاکستان کے جو مسائل ہیں اور جس میں ہمارا قصور ہی کوئی نہیں ہے، دہشت گردی کا عفریت
جس نے ہمیں دبوچ کے رکھا، ہم نے مقابلہ کیا. پھر جو فضائی آلودگی ہے جن کی وجہ سے ہے، وہ اگر بیٹھے رہیں گے اور ہم خود ہی یہ معاملات بھگتتے رہیں گے، یہ بھی ناانصافی ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے جس طرح ہر گوشہ کو جو ہے وہ اجاگر کیا، نمایاں کیا، اس پہ گفتگو کی، اسلاموفوبیا ہو یا دیگر علاقائی تنازعات ہوں یا اقوام متحدہ میں لیول کا مسئلہ ہو اس پہ. لیکن اب ایک آخر میں افسوس کا اظہار کہ جس وقت یہ تمام تر موضوعات پہ بات ہو رہی تھی، اس وقت کچھ لوگ جناب خان کے وہ وہیں پہ پاکستان کے خلاف مظاہرہ کر رہے تھے، جس پہ افسوس کا اظہار کیا جا سکتا ہے. ٹرانسمیشن جاری رہے گی جناب سید انوار الحسن اس کے بعد آئیں گے جو نیوز بریک کے بعد، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا، گفتگو جاری رہے گی. دیکھتے رہیے پی ٹی وی نیوز.